حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنی حضور نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی فیض و برکات نصیب فرمائے اور ان بابرکت اور مقدس عبادت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ اپنے خوف میں نبی اکرم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم فداکار بومی کی سیرت طیبہ کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ آج کے عظیم و شان اجتماع میں جو آیت طیبہ تلاوت ہوئی، اس میں اللہ کریم اہل ایمان کو ایک حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں درود پاک پڑھو، وسلموا سلام پڑھو، اور فرمایا تسلیما، اتنا سلام پڑھو کہ سلام پڑھتے پڑھتے تم حدوں سے گزر جاؤ، مفعول مطلق سے کر دیا۔ فرمایا درود پاک پڑھو اور سلام پڑھو، لیکن سلام اتنا پڑھو کہ حد سے لے کر کثرت کے ساتھ حضور کی ذات اقدس پہ سلام پڑھو۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے قدسی ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اہل ایمان یہ کام تم بھی کرو۔ اعمال میں سے سب سے بڑا عمل حضور کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود پاک پڑھنا۔
کثرت کے ساتھ جتنے بھی مقربین ہیں، صالحین ہیں، منصب اولیاء کے لوگ فائز ہوئے، وہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے تھے اور حضور سے والہانہ عشق و محبت کرتے تھے۔ یہاں پر یہ آیت دیکھیے، بات اکثر علماء کی زبان سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک باریک اور بڑا ایک لطیف نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو یا سنا ہو۔ میں نے 2 دفعہ پہلے بھی اس کو بیان کیا تھا۔ قرآن کریم ایسا ہے کہ آپ اس پہ جتنا بھی غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی اپنے اسرار و رموز قرآن کریم انسان کے سامنے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کا علم سورۃ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی بات کے نقطے بیان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا، اس میں بڑی محبت ہے۔ اس آیت تشریح اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمانا یا آپ کی زندگی پر کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود پاک پڑھتے۔ اب نقطہ اس میں یہ ہے کہ یصلون علی الرسول کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سارے فرشتے یصلون علی الرسول، رسول پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ یصلون علی النبی، نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، جبکہ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے، اور حضور پھر اولو العزم رسولوں سے بھی افضل ہے، سید الرسول ہے، حضور تمام رسولوں کے سردار ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو سابقہ شریعت پہ عمل پیرا ہوتا ہے، خود صاحب شریعت نہیں ہوتا، کسی پہلے نبی کا معاون و مددگار بن کر دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو خود بھی صاحب شریعت ہوتا ہے اور پچھلی شریعتوں پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے۔ رسول خود صاحب شریعت ہے، اپنا قرآن ہے، اپنی کتاب ہے، اپنا ایک دین اور مذہب ہے، اس لحاظ سے حضور رسول ہے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ عمل پیرا ہے، اس لحاظ سے حضور نبی بھی ہیں، لیکن حضور سید الانبیاء اور سید الرسل ہے، تمام نبیوں کے تمام رسولوں کے سردار ہے۔ تو نبی سے افضل تو رسول ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ رسول اللہ فرمایا۔ آیت طیبہ میں فرمایا، اور یہاں یہی کلمہ طیبہ حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ کلمہ کوئی اگر کہہ دینا کہ حضور تھے، اپنے دور میں تھے، اب نہیں ہے، تو کلمہ طیبہ کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ
اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، یہ نہیں فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں، اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ کہاں کا ذکر نہیں، کہاں بھی ذکر کیا گیا۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے۔ سورۃ حجرات 26واں سپارہ اللہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا، جان لو دنیا والوں کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہے، ہر وقت ہے، قیامت تک رہے گا۔ کلمہ طیبہ کا معنی یہ بتاتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اب بھی ہیں، موجود ہیں۔ تو جو سامنے ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اب جو نمازی نہیں آئے، ہم کہیں گے وہ صبح آئے تھے، اب نہیں ہے، بات ماضی میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ جو اب موجود سامنے بیٹھے ہیں، آپ ہیں، تو ہوتا وہ ہے اس کے لیے ہوتی ہے جو موجود ہوتا ہے۔ حضور قیامت تک کلمہ طیبہ کا یہ ترجمہ بتاتا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول تھے تو پھر کلمہ طیبہ، کلمے کو تبدیل کر دو۔ تو نبی سے افضل کیا ہوتا ہے؟ رسول، جیسے کلمہ میں ذکر ہے۔ اب اس آیت طیبہ میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں فرمایا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رسول پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سارے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں؟ یہ کیوں کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ یہ نبی کیوں کہا گیا؟ تو اس میں نکتہ یہ ہے کہ حضور سے پوچھا گیا۔ اگر اس کا ہوتا نا کہ یصلون علی الرسول، کہ وہ رسول پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ جس دن سے حضور نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، 40 سال کے بعد حضور نے جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر اس سے ثابت ہوتا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ حضور اللہ کے رسول ہونے کا اعلان فرماتے ہیں، اس دن سے اللہ اور اس کے فرشتہ پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اگر رسول کا لفظ آتا نا تو اس دن حضور کی بعثت تھی، حضور نے رسالت کا اعلان فرمایا تھا۔ 40 سال اپنی عمر مبارک مکمل ہونے کے بعد کوئی صفا پہ کھڑے ہوگا، تو پھر یصلون علی الرسول کا اگر لفظ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ حضور کی ظاہر حیات طیبہ کہ 40 سال کے بعد جب حضور نے اعلان رسالت فرمایا، اس دن سے فرشتے اور اللہ تعالیٰ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور اگر ہوتا ہے طیبہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر جس دن سے ثابت ہوتا کہ جس دن سے حضور کا یہ نام اقدس رکھا گیا، حضرت عبد المطلب نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی پیدائش کے بعد، تو پھر جس دن سے یہ نام رکھا گیا اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اگر رسول کا ذکر ہوتا تو ثابت ہوتا اعلان رسالت کی برکت سے درود پاک اللہ اس کے فرشتوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اگر اس میں محمد ذکر کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے ثابت ہوتا کہ جس دن سے حضور کا نام اقدس رکھا گیا پیدائش کے بعد، اس دن سے اللہ اس کے فرشتے آپ پر درود پاک پڑھ رہے۔ لفظ نبی ذکر کرنے کے اندر یہ لطیف نکتہ تھا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب سے نبی تھے؟ نبی کب سے تھے؟ نبی پہلے ہوتا ہے نا، کب سے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کن تو نبی میں اس وقت بھی نبی تھا آدم و بین الماء والطین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشنے کے لیے
مٹی اور گارے کے ساتھ پانی کے ساتھ گارا پھیلا ہوا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشنے کے لیے مٹی اور پانی کے ساتھ گارا تیار ہو رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے وجود نہیں بخشا تھا. فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، اور جب سے نبی تھا، کب سے تھا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب سے تھا اور جب سے نبی تھا. یصلون علی النبی، اس دن سے اللہ اس کے فرشتے نبی پاک پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اس نبی لفظ یصلون علی النبی ذکر کرنے کی حکمت تھی. نہ اس نے اب کا ذکر کیا نہ رسول کا ذکر کیا، اور فرمایا نبی کا ذکر اس لیے کیا کہ حضور کب سے تھے، جب سے تھے، حضرت آدم سے بھی پہلے تھے. اس دن سے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے حضور پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اور آگے فرمایا کہ ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی حضور صلو علیہ، حضور کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھو. آگے فرمایا وسلموا، سلام پڑھو. لیکن سلام کتنا پڑھو؟ تسلیما، مفعول مطلق. فرمایا اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ سلام پڑھتے پڑھتے حدوں سے گزر جائے. اب یہ ہوتا ہے نا، ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں. یہ درود جو کل سے شروع ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر درود ابراہیمی پڑھیں جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، درود ابراہیمی، اگر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے تو پھر آیت طیبہ صلو علیہ پہ تو عمل ہو جائے گا کہ درود پڑھو. وسلموا تسلیما پہ عمل ہے نہیں ہوگا، اس لیے کہ درود ابراہیمی کے اندر سلام کا ذکر نہیں ہے، صرف درود پاک کا ذکر ہے. کما صلیت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اس میں صرف درود پاک کا ذکر ہے. لفظ صلو علیہ پہ عمل ہو جائے گا، وسلموا تسلیما پہ عمل ہے نہیں ہوگا. اس پوری آیت طیبہ پہ حکم پہ عمل ہے نہیں ہوگا اگر درود ابراہیمی پڑھے. لیکن درود جب بھی کوئی درود پاک آپ پڑھے نا تو حکم ہے اس آغاز پہ اور اس کے اختتام پہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں. اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. لیکن آیت طیبہ پہ عمل تب ہوگا کہ جب آپ درود پاک بھی پڑھیں گے اور ساتھ حضور کی ذات پر سلام بھی پڑھیں گے، تب جا کر صلو علیہ وسلم تسلیما بھی عمل ہوگا. اس پوری آیت طیبہ میں عمل کرنے کے لیے پھر یہی درود پاک کو نافذ کیا گیا. الصلاۃ درود پاک کے بعد صلو پہ عمل ہو گیا کہ درود پاک، الصلاۃ آگے والسلام وسلموا تسلیما بھی عمل ہے ہوگا. صلو علیہ وسلموا تسلیما بھی عمل کرنے کے لیے اس پورے درود پاک کو نافذ کیا گیا. الصلاۃ درود ہو، والسلام اور سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ. اس آیت طیبہ میں عمل تب ہوگا جب درود پاک بھی پڑھیں گے، حضور کی ذات پر سلام بھی پڑھیں گے. اب بڑا اس میں لطیف نکتہ یہ ہے کہ آپ سب ان کو شکل بار کرتے ہیں. اس میں لطیف نکتہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھے تو ثواب ملتا ہے، درود پاک پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. توجہ فرمانا، درود پاک کا مطلب کیا ہے؟ درود پاک پڑھے، توجہ فرمانا آج کے اس درس کی طرف. درود پاک پڑھے تو ثواب ملتا ہے، یعنی رسول نے فرمایا درود پاک ایک دفعہ پڑھو گے تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور سلام پڑھو گے، کسی کو سلام دو گے تو سلام سے کیا ہوگا؟ جواب ملتا ہے، آگے والا جواب دیتا ہے، تعلقات بنتے ہیں. ایک دن کسی کو سلام دو گے، پھر دوسرے دن کسی کو سلام دو گے، پھر تیسرے دن سلام دو گے، پھر کرتے کرتے پھر آپ کی حال آباد پوچھنا شروع کر دے گا. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہو؟
پھر دوسرے دن وعلیکم السلام، آپ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ پھر وعلیکم السلام، آپ کیا خانہ کیسے ہیں؟ پھر سلام پڑھتے پڑھتے، سلام دیتے دیتے کسی کو تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں سلام سے۔ پھر انسان ایک دن سلام کرتے کرتے پھر اس کو سینے سے لگا دیتے، پھر اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ تو درود پاک، درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اور سلام دینے سے کیا ملتا ہے؟ جواب۔ درود، اس بات کو یاد رکھنا، درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اکثر سناہان کی نعت پڑھتے ہیں تو نعت نکالے لفظ بولتے ہیں، بڑی ایک لطیف نکتہ ہے، میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور سلام سے کیا ہوگا؟ جواب ملے گا۔ تعلقات بنتے چلے جائیں گے، تعلقات مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، انسان اپنا ہوتا چلے جائے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ درود پاک پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ ثواب اپنی جگہ، ہم کثرت کے ساتھ حضور کی ذات اقدس پہ درود سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور کی ذات پر، حضور کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ اس بارگاہ اقدس سے سلام کا جواب آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خیال العلوم کے مصنف، آپ فرماتے ہیں میں جب نماز شروع کرتا تشہد میں بیٹھتا، السلام علیکہ ایھا النبی، آپ فرماتے ہیں پڑھ کے میں چپ ہو جاتا۔ کہتے ہیں قسم اللہ کی، جب اپنے سلام کا جواب دربار مصطفیٰ سے، زبان اقدس سے، اپنے کانوں سے سن نہیں لیتا، اس کے آگے میں پڑھتا ہی نہیں تھا۔ ہر تشہد میں، ہر نماز میں میں کہتا السلام علیکہ ایھا النبی، دربار نبوت سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام یا امتی، اگر امتی تجھ پر بھی سلامتیاں ہوں۔ جب حضور فرما دیں گے تو پھر کسی چیز کی کمی رہ جائے گی۔ تو درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ اور سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک بات داتا صاحب نے لکھی ہے، کشمری بات سننے والی، کشمیر معجون کے اندر لکھی ہے، اور بابا فرید نے اسرار الاولیاء کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ فلاں پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹی پر، یہ بات داتا صاحب نے لکھی ہے کشمیر معجون، اور بابا فرید نے اسرار الاولیاء کے اندر لکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی توجہ سے سننا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ فلاں پہاڑ پر، اس کی چوٹی پر ایک شخص 70 سال سے مصروف عبادت ہے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے۔ پھر جب ایک ٹانگ تھک گئی تو پھر دوسری راہ لی، وہ تھک گئی تو دوسری راہ لی۔ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حکمت تھی ایک ٹانگ لی؟ یہ کہتے ہیں جی کہ اتنی کس طرح عبادت ہو سکتی ہے؟ رات کو تو نفل پڑھنے مشکل ہوتی ہے، اور اگر پیکج لگا ہو تو پھر پوری رات گفتگو کرتے گزر جائے گی، صبح ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، رات گزر گئی۔ اس چیز کا نشہ بن جائے پھر اس کا پتہ، پھر تھکاوٹ، پھر نیند، پھر سب کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہ نشہ ہے اہل ایمان کا، عابدین زاہدین کا، عبادت۔ کوئی بھی نشہ لگ جائے پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے توجہ فرمانا جو 70 سال سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار میں مصروف عبادت ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے، جاؤ اس کو جا کر میرے پیغام دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیا؟ کہا جا کر اس سے کہہ دو کہ عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے تیری 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت 70 سال سے اور تو نے ضائع کر دی۔ فرمایا موسیٰ تم جاؤ اس کو پیغام دو، پھر بتاؤں گا کہ کیوں ضائع کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تشریف لے گئے، پہاڑ پہ چڑھے،
اس غار میں گئی تو دیکھا ایک شخص سفید ریش ایک ٹانگ اٹھا رکھی ہے تھوڑی سی اور ایک پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، داتا صاحب لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کرنے والے چھوڑ دے۔ آواز آئی، آنکھیں کھولی، چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا میں کوہ طور پہ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تجھے بتاؤ اللہ نے میرا نام لیا تھا۔ کہا لیا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا جا اسے جا کر کہہ دو کہ تیری 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ جب اس نے یہ سنا نا، اس نے اسی غار کے اندر اچھلنا شروع کر دیا، اب ناچ رہا ہے خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تیری 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی اور تو خوشی سے ناچ رہا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میری 70 سال سے عبادت 70 سال کی عبادت ضائع نہیں ہوئی، کام آ گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں 70 سال سے ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہا تھا، اس لیے کہ یا اللہ ایک دفعہ نام تو لے دے، جواب تو دے دے، بے شک اپنے مقبول بندوں میں نہ صحیح غیر مقبول بندوں میں نام تو لے دے، اپنی دربار سے جواب تو ایک دفعہ دے دے۔ بس مجھے اس بات سے غرض نہیں میری عبادت قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی، بس اس بات سے غرض تھی اس نے نام تو لیا ہے، اس کی دربار سے جواب تو آیا ہے، 70 سال سے اس دربار میں کھڑا تھا، جواب تو دے دے گا، کیا تو دے دے، بے شک یہ نہ کہے کہ تیری عبادت قبول ہو گئی، نہ مقبول بندوں میں نہ صحیح نہ مقبول بندوں میں نام تو لے دے گا، جواب تو دے دے۔ اس جواب کے لیے 70 سال سے عبادت کر رہا تھا موسیٰ، اس سے کوئی غرض نہیں قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی، میری عبادت کام آ گئی، جواب تو آ گیا، بس یہی مجھے کافی، اسی جواب کے لیے میں کھڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹ گیا ہے، کہا اللہ کو تو خوشیاں بنا رہا ہے، وہ تو خوش ہو رہا ہے۔ کہا موسیٰ بس یہی دکھانا تھا، اس کو ثواب سے غرض نہیں تھی، 70 سال سے ٹانگ پہ کھڑا تھا، اس کو ثواب سے غرض نہیں تھی، اس کو جواب سے غرض تھی، جیسے ملے نام تو لے لے۔ وہ کہتا ہے میری عبادت کام آ گئی، اس کا جواب آ گیا، جاؤ اسے کہہ دے 70 سال نہیں 70,000 سال کی عبادت کا تجھے ثواب ادا کرتا ہوں۔ درود پڑھو ثواب ملتا ہے، کثرت سے سلام پڑھو۔ ہم درود بھی پڑھتے ہیں لیکن ذات مصطفیٰ پہ کثرت سے سلام اس لیے پڑھتے ہیں، کاش اس دربار سے زبان مصطفیٰ سے دفعہ جواب تو آ جائے نا، ہم کہیں السلام علیکم ایھا النبی، اور زبان اقدس زبان مصطفیٰ سے جواب آ جائے وعلیکم السلام یا امتی، اے میرے امتی تجھ پر بھی سلام دیا ہوں۔ جب زبان مصطفیٰ سے ہمارے سلام کا جواب آ جائے گا پھر کس چیز کی کمی رہ جائے گی، پھر کس چیز کی کمی رہ جائے گی؟ اس کی بتا صلو علیہ، درود بھی پڑھو، لیکن آگے فرمایا وسلموا، سلام پڑھو، کتنا پڑھو؟ فرمایا تسلیما مفعول مطلق، اتنا پڑھو، سلام پڑھتے پڑھتے حدوں سے گزر جاؤ، اتنا مصطفیٰ کے ساتھ سلام پڑھو۔ جب سلام پڑھتے رہو گے حضور کے دربار سے جواب آتا رہے گا، پھر کرتے کرتے حضور پھر پوچھنے بھی لگ جائیں گے میرے غلام میرے امتی تو کیسا ہے، تیرے دن کیسے گزرتی ہیں، تیری راتیں کیسے گزرتی ہیں، کیسے گزرتی ہیں۔ حضور ایک صحابی کے پاس گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ صحابی اندر کھڑے تھے، حضور نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کھڑے، حضور نے پھر دستک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے سے کوئی جواب نہ دیا، حضور نے تیسری دفعہ سلام دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جب حضور واپس جانے لگے اس صحابی نے فوراً دروازہ کھول کر حضور کے قدم پکڑ لیے، کہا حضور میں سن رہا تھا آپ سلام دے رہے تھے، میں کھول دیتا آپ ایک دفعہ کہتے نا، میں کھڑا رہا آپ سلام دیتے رہی، مجھ پہ سلامتیاں نازل ہوتی رہی۔ تو یہ ہے فرمایا کہ سلام درود پاک بھی پڑھو، ثواب ملتا رہے گا، لیکن چاہتے ہو نا مصطفیٰ سے تعلقات بن جائیں، چاہتے ہو نا رب سے تعلقات بن جائیں، حضور سے تعلقات رب کے تعلقات ہیں، پھر رب پر وسلموا تسلیما، پھر کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ سلام پڑھا کرو۔ دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔